अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इल्मुल किताब यूट्यूब चैनल में राना जुनैद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मेरे साथ शरीके गुफ्तगू रूहानी स्कॉलर एंड प्रैक्टिशनर मोहम्मद हसन रज़ा तशरीफ़ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम हसन रज़ा साहब, कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आज जो आपसे सवाल है, रूहानी फ़वाइद के लिए क्या अल्लाह का कलाम ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूबसूरत राना जुनैद आपने सवाल किया कि वाकई रूहानी फ़ायदा, अगर आप इस्लामी रूहानी फ़ायदा लेना चाहते हैं तो उसमें ला महल्ला आपको अल्लाह का कलाम ही पढ़ना पड़ेगा और पढ़ना चाहिए और अल्लाह के अस्मा का ज़िक्र करना चाहिए। और अगर गैर इस्लामी रूहानी जो तरीक़ाकार है वो इख्तियार कोई भी मुसलमान जो है वो मेरा ख़्याल उसको मुनासिब नहीं समझता। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह के कलाम के पढ़ने से आप रूहानी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह का कलाम पढ़ने के लिए कुछ लोग अजर व सवाब के लिए अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, ज़िक्र करते हैं, वज़ाइफ करते हैं। वो सिर्फ़ अल्लाह के उस कलाम के अजर व सवाब के लिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपना ज़हनी या जिस्मानी या अखलाकी मामला दुरुस्त करें तो उसके लिए कलाम के अंदर जो ताकत है उसका मुतहरक होना बड़ा ज़रूरी है। तो ये मैं समझता हूँ कि रूहानी कलाम, रूहानियत से फ़ायदा लेने के लिए, फ़ायदा किस बात पे लेना आपने, आपका कोई ज़हनी मसला है, जिस्मानी मसला है या अखलाकी मसला है या आपका कोई काम रुका हुआ है, तो उसके लिए आप अल्लाह का कलाम पढ़ें। लेकिन अगर कलाम के अंदर से ताकत मुतहरक नहीं हुई तो वो असर नहीं करेगा। जी। आप हमारे व्यूअर्स को आगाह कर सकेंगे कि गैर इस्लामी रूहानियत क्या चीज़ है? देखिए, गैर इस्लामी जो है, जो हमें कुरान पाक के थ्रू अल्लाह के कलाम की तासीर मिलती है और दूसरी भी इल्हामी किताबें, जैसा कि क्रिश्चियनिटी में बाइबल को पढ़ा जाता है और दूसरे जो मज़ाहब है, ज़बूर को, तौरात को, ये अल्लाह की इल्हामी, जितनी भी इल्हामी किताबों को पढ़ के जो भी तासीर हासिल की जा सकती है, अगर उस तासीर को आप जायज़ मामलात के लिए इस्तेमाल करें तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक है। वैसे भी बहैसियत इंसान किसी भी मसलक और मज़हब से बंदा हो, अगर वो रूहानी ताकत और तासीर उसने अपने मज़हब के हिसाब से हासिल किया तो वो लोगों के जायज़ मामलात को अगर देखता है तो वो ठीक है। रूहानी तौर पर किसी गैर मुस्लिम का भी फ़ायदा रूहानी तौर पर हो सकता है। जी। तो आपकी इन बातों से मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि किसी का फ़ायदा करने के लिए जो भी चीज़ हम करते हैं वो रूहानियत, इस्लामी रूहानियत में आती है। देखिए, और मुसलमानों के लिए तो मैं ये समझता हूँ कि वो अल्लाह के कलाम से बढ़ के तो कोई किताब नहीं है। ये किताब तमाम इल्हामी किताबों का एक फ़ाइनल एक मजमूआ है। बेशक। लिहाजा दूसरे लोग अगर वो पढ़ते हैं अल्लाह के कलाम को, तो वो भी मैं समझता हूँ कि वो अल्लाह के कलाम को पढ़ के इसी कलाम की तासीर को हासिल कर सकते हैं। जैसा हम किसी भी इल्म को पढ़ के किसी की किताब को अगर हम पढ़ें तो उस इल्म में जो तहकीक है हम फ़ायदा ले लेते हैं, तो इसी तरह हम भी उन इल्हामी किताबों को पढ़ सकते हैं, लेकिन वो तहरीफ शुदा है। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ़ अल्लाह के कलाम की तासीर हासिल करना है। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या रूहानी तासीर लेने के लिए हम किसी रूहानी शख्स के पास जा सकते हैं? देखिए, रूहानी तासीर दो तरह की होती है। एक तो रूहानी तासीर आप हासिल करना चाहते हैं अपने ज़हनी अमराज के ख़ात्मे के लिए, जिस्मानी अमराज के इलाज के लिए, या इखलाकी बीमारियां जो बातनी बीमारियां होती हैं। कोई शख्स शराब पी रहा है, नशा कर रहा है, ड्रग ले रहा है, कोई जना की तरफ राग़िब है, कोई चोरी चकारी, गीबत, चुगली, लालच, तमा, हिर्स की तरफ, तो ये तासीर हासिल आप कर सकते हैं और उसके लिए रूहानी शख्स के पास जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन रूहानी शख्स वही है जो अल्लाह के कलाम की तासीर रखता है। और दूसरी तासीर आप कलाम से हासिल करते हैं अपनी आकबत के लिए, आकबत में नजात के लिए, उखरवी ज़िंदगी के लिए। जी। आप कुछ एग्जांपल्स कोट करेंगे कि जो शख्स रूहानी हो? जी, ये बड़ा मुश्किल सवाल आपने किया है। मैं ये समझता हूँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि स्पिरिचुअलिस्ट और स्पिरिचुअलिटी के लिए हुलिये की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत खूब। लबास
حلیہ یہ کاؤنٹ نہیں کرتا، باطن کاؤنٹ کرتا ہے، آپ کا اندر کاؤنٹ کرتا ہے، آپ کتنے سچے ہیں، آپ کتنے کھرے ہیں، آپ کتنے سچے ہیں، دوسروں کے بارے، اپنوں کے بارے، رشتہ داروں کے بارے، ماں باپ کے بارے، بہن بھائیوں کے بارے، اپنی بیوی بچوں کے بارے، اور پھر جہاں پر آپ رہتے ہیں، پھر جہاں پر آپ ملتے ہیں، ان سب کے بارے جتنے آپ کلین ہیں، صاف ہیں، فیئر ہیں، کرسٹل کلیئر ہیں، جتنے آپ کھرے سچے ہیں، اتنی کھری سچی اللہ کی قوت جو ہے وہ آپ کے اندر چلے گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین روحانی انسان وہی ہے جو ان معاملات کا بھی خیال رکھے، اور ساتھ ساتھ وہ جب آپ پر توجہ کرے، فوکس کرے، نظر کرے تو آپ کو اثر ہو۔ اگر کسی کے پاس سے آپ کو اثر نظر نہیں آتا، کم از کم وہ ہیلر نہیں ہے، پریکٹیشنر نہیں ہے۔ ایک روحانی عالم ہو سکتا ہے جو باتوں کی کھچڑی پکائے، جو باتوں میں دل مو لے اور کچھ کرے نہ۔ کرنے سے مراد کیا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو میڈیسن دیتا ہے، اسی طرح آپ روحانی شخص کے پاس جائیں کہ وہ آپ کا کوئی جسمانی، روحانی یا آپ کا کوئی ذہنی اثر نہ دکھائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کو یہ کام چھوڑ دینا چاہیے، گھر بیٹھے آرام سے کوئی اور کاروبار کرے اور پیسہ کمائے۔ روحانیت میں پیسہ لینا، فیس لینا، میں یہ سمجھتا ہوں اس کو ہدیہ کہہ لیں، فیس کہہ لیں، اجرت کہہ لیں، یہ حلال ہے، لیکن اس لیے حلال ہے کہ آپ اس کو کچھ کر کے بھی دیں۔ بہترین۔ اگلا جو میرا سوال ہے آپ سے وہ کافی زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے، روحانی طریقہ علاج کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، روحانی طریقہ علاج تو میں اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں یہی سمجھتا ہوں کہ روحانی طریقہ علاج روحانی شخص کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو لمبے لمبے چوڑے چوڑے وظائف بتا دے، 1,00,000 دفعہ یہ پڑھو، 2,00,000 دفعہ یہ پڑھو، 3,00,000 دفعہ یہ پڑھو، اور اتنی صورتیں پڑھو، اتنی آیات پڑھو نہ۔ روحانی شخص کے پاس اللہ کے کلام کی تاثیر ہوتی ہے، اور وہ اس تاثیر کو اس پر مؤثر اس طرح کرتا ہے صدقات کے ذریعے، پانی کے ذریعے، آئل کے ذریعے، ٹھیک ہے، اور صدقات کے ذریعے۔ اس کو پڑھنے کے لیے کچھ نہیں دیتا۔ صحیح درست جو روحانی بندہ ہوگا وہ آپ کو کبھی معاملات کی بہتری کے لیے پڑھائی نہیں دے گا، اجر و ثواب کے لیے، اخروی زندگی کے لیے آپ اللہ کا کلام جتنا مرضی پڑھیں۔ اگر آپ اپنے کسی معاملے میں بہتری کرنا چاہتے ہیں، بیماری سے شفا کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اگر آپ خود سے پڑھیں گے تو ایک تو کلام کے اندر جو قوت ہے وہ جنریٹ ہی نہیں ہوگی آپ کے پڑھنے سے۔ ٹھیک ہے حسن صاحب، لیکن جی جو تعویذ ہے وہ بھی اس میں شامل ہوگا؟ دیکھیں، تعویذ کا مطلب تو یہی ہے کہ کاغذ پر کسی قرآنی آیت کو لکھ کے دے دینا، لیکن وہ لکھ کے دینے والے کے اندر اگر تاثیر ہوگی تو وہ مؤثر ہوگا۔ جب تک کوالیفائڈ روحانی بندہ نہیں ہوگا، کوالیفیکیشن سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کے کلام کی تاثیر ہی نہیں رکھتا، اثر ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ کائے کا روحانی ہیلر ہے یا پریکٹیشنر ہے؟ ہیلر اور پریکٹیشنر کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے معاملات پر اثر انداز ہونا۔ ہاں، اگر روحانیت میں گفتگو کرنے کے پاس آپ نے کتابی علم ہے تو وہ روحانی عالم اسے کہہ سکتے ہیں۔ جیسے شریعت میں ملا کرام ہوتے ہیں اور علماء کرام ہوتے ہیں، اور اسی طرح محدثین ہوتے ہیں، مفسرین ہوتے ہیں۔ روحانیت میں کتابیں پڑھ کے اولیاء کی، اوصیاء کی، صوفیاء کی، اکابر جو صوفیاء گزرے ہیں، غوث پاک، داتا صاحب، ان تمام ہستیوں کی کتابوں کو رٹا لگا، شریعت کا لباس ہے، گفتگو کر رہا ہے، کبھی کسی کی کرامت بتا رہا ہے، کبھی کسی کا کچھ، کبھی کسی کا کچھ، وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ محترم ناظرین قطعاً اگر مؤثر نہیں ہے تو پھر وہ روحانی سکالر تو ہے، بات کر رہا ہے، لیکن ہیلر نہیں ہے، پریکٹیشنر نہیں ہے۔ پریکٹیشنر اور ہیلر وہی ہے جنید جو آپ کے معاملات پر اثر ہو۔ آپ کے جسم میں درد ہے وہ دیکھے تو ختم ہو جائے، آپ کو کوئی بیماری ہے تو وہ دیکھے، صدقات بتائے، اثر ہوگا اور آپ کو فائدہ ہوگا۔ ہمارا اگلا سوال بھی اس سے ہی ملتا جلتا ہے کہ بیماریوں کا علاج جو ہے وہ ہم روحانیت سے کر سکتے ہیں، جبکہ ایک طبقہ جو ہے، جو ڈاکٹرز حضرات ہیں، وہ اس چیز کو نہیں مانتے۔ ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے، میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں مختصر ایک ہی جملہ، کہ ہر وہ بیماری جو جسمانی ہے نا وہ روحانی بھی ہے، کیونکہ انسان جب دنیا میں نہیں تھا تو روحانی تھا عالم امر میں، جب وہ عالم اجسام میں آیا، جسم میں آیا، تو وہ روحانی بھی ہے، جسمانی بھی ہے۔ تو لہٰذا جسم کے اندر جو بھی بیماری ہے
وہ بیک وقت جسمانی بھی ہے روحانی بھی ہے. کوئی بھی بیماری نہ صرف روحانی ہے نہ جسمانی ہے، ساری بیماریاں جسمانی ہیں اور روحانی بھی ہیں. تو لہٰذا یہ کہنا کہ یہ اس بیماری کا روحانی علاج ہے، اس بیماری کا ڈاکٹر علاج، غلط. ان اویئرنیس ہے، نا واقفیت ہے روحانی لوگوں میں اور ہمارے لوگوں میں. آپ جس طرح ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ہر بیماری کے لیے، اسی طرح ہر بیماری کے لیے آپ روحانی انسان کے پاس جا سکتے ہیں، کیونکہ روحانی انسان کے پاس مادے کے پیچھے کے محرکات کا علم ہے اور ڈاکٹر کے پاس ظاہری چیزوں کے تحقیق اور تجربے کا علم ہے. تو لہٰذا دونوں ضروری ہیں. اگر کسی کو کینسر ہے تو یہ بیماری ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ روحانی شخص کے پاس بھی جا سکتا ہے، ڈاکٹر کے پاس بھی جا سکتا ہے. اب کوئی کہے سو کالڈ اسپرچول پرسن کہ یہ جو کینسر ہے یہ روحانی ہے. بھئی کینسر جسم کو ہوا ہے لیکن وہ بندہ زندہ ہے نا، تو وہ روحانی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے. اس نقطے کو میرا خیال جنید آپ نہیں سمجھ پایا، مشکل ہو گیا آپ کے لیے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ بیماری جو جسم کے اندر ہے، ٹھیک. چاہے ذہنی ہے چاہے جسمانی ہے، وہ روحانی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے. یہ علیحدہ بات کرنا کہ یہ روحانی بیماری ہیں یہ جسمانی، یہ غلط ہے، یہ میری سمجھ میں نہیں آیا آج تک. تو یہ بہت ضروری ہے محترم ناظرین، اس بات کو غور سے سننا سمجھنا اور اس پر کار بند رہنا. بہت ساری آپ کو یوٹیوب پر انفارمیشن مل رہی ہیں اور میری بھی یہ تجرباتی بات جو ہے، مشاہداتی بات جو ہے، اس کو غور سے سنیں، اس پر غور کریں. اگر میں کہیں غلط ہوں، آئی ایم ناٹ، میں کوئی اتھینٹک نہیں ہوں، یہ میرے تجربے کی مشاہدے کی باتیں ہیں جو میرے تجربات سے گزری ہیں. میرا کوئی ایکسپیرینس یا تجربہ غلط بھی ہو سکتا ہے، میں کوئی اس کا کوئی میں نے انسان عمر کے ہر حصے میں طالب علم کی حیثیت سے رہتا ہے، لیکن میں یہاں تک یہ سمجھا ہوں کہ ہر انسان کے اندر آنے والی بیماری روحانی ہونے کے ساتھ ساتھ جسمانی ہے، جسمانی ہونے کے ساتھ ساتھ روحانی ہے. لہٰذا جسمانی نالج رکھنے والوں کے پاس بھی جائیں اور روحانی نالج رکھنے والوں کے پاس جائیں تاکہ بہتر سے بہتر نتائج تک آپ پہنچ سکیں. بہت بہت شکریہ حسن صاحب جی آپ کا بھی بہت شکریہ. رانا جنید صاحب، بڑے دنوں سے آپ کو کہہ رہا تھا آج آپ میرے قابو چڑھے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس پروگرام کا آغاز کر چکے اور امید کرتا ہوں کہ آپ بعد میں بھی میرے ساتھ رابطہ رکھیں گے. جی جی انشاءاللہ ضرور. بہت شکریہ. اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کچھ نئے سوالات کے ساتھ حسن صاحب کے ساتھ ملاقات کریں گے. تو انشاءاللہ. آپ سب بھی اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.